معزز بلوچ اور دنیا بھر میں ہمیں سننے اور ہماری آواز بننے والوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم گزشتہ 4 دن سے آل پارٹیز کے ثالثی ریاست کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات میں یہ ضروری ہے کہ ریاست سازگار ماحول پیدا کرے، بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے، راستے اور انٹرنیٹ کھول دے جن کی بندش سے پورے مکران میں خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 9 دنوں سے لوگوں کے اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ریاست ہمارے آئینی اور قانونی مطالبات کو تسلیم کرنے کی بجائے مذاکرات کے نام پر ہمیں مسلسل ہراساں کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ اگر دھرنا ختم نہیں کیا گیا تو اپنے عام کر کے دھرنے کو ختم کرائیں گے۔ یہ تمام اقدام راجی اونچی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ راجی اونچی بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جلسہ کیا جائے گا بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف۔ ہم 4 دن سے مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکے، لیکن ریاست طاقت اور تشدد کے استعمال کو بند کرنے کی بجائے اس میں شدت لا رہی ہے۔ ان 4 دنوں کے جاری مذاکرات کے دوران بھی کوئٹہ اور کراچی سے پرامن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا، جبکہ کل ریاست میں درندگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ روشنی میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید جبکہ متحد کو زخمی کر دیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ریاست میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ ایک جانب ریاست نے اپنی انتظامیہ اور وزراء کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا انتظامیہ اور وزراء ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اب کوئی طاقت اور تشدد کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب گوادر میں جاری مذاکرات کے دوران نوشکی اور کراچی میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بربریت کی بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ریاست پاکستان اپنے ہر قدم کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ بلوچستان میں پرامن احتجاج کو بھی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پرامن احتجاج کی اجازت تو خود پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے، لیکن ریاست گوادر میں ایک پرامن دھرنے کے خلاف اپنی پوری طاقت بلوچ قوم کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ پرامن دھرنے کے بدلے پورے بلوچستان کو گزشتہ 10 دنوں سے مکمل سیل رکھا جائے؟ پورے مکران میں اس وقت کرفیو نافذ ہے۔ ریاست بلوچوں کو بندوق اور بھوک دونوں سے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے، اور اس وقت پورے بلوچستان میں 5 جگہوں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں اور پورے بلوچستان میں احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات اس عمل کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک پورے بلوچ قوم کی تحریک ہے، اور اس تحریک کو کچلنے سے پورے بلوچستان میں اس کے پرتشدد اور منفی اثرات آئیں گے۔ مذاکرات اب صرف ان نکات پر ہوں گے، کیونکہ ہم مذاکرات کے پروسیس سے گزر چکے ہیں اور اب اندازہ ہو چکا ہے کہ انتظامیہ اور صوبائی حکومت اختیار نہیں رکھتی ہے کہ اس واقعے پر آگے مذاکرات کر سکے اور اس تمام مسئلے کو حل کر سکے۔ پہلا یہ ہوگا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ مزید فورسز کی جانب سے کسی بھی قسم کے تشدد کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ خود گوادر آئے اور ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اعتراف کرے کہ اس پورے دورانیے میں ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار خود حکومت بلوچستان ہے، جنہوں نے اس عوامی پرامن پروگرام کو تشدد سے کچلنا چاہا، اور حکومت بلوچستان دونوں جانب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی مذمت کرے۔ تمام مظاہرین جنہیں بلوچ راجی اونچی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے یا گھروں سے چھاپے لگانے کے بعد جبری گمشدہ کیا گیا ہے، فوری طور پر رہا کیے جائیں اور ان پر درج تمام FIR ختم کیے جائیں۔ نوشکی، تربت اور گوادر میں ہونے والے اسٹریٹ فائرنگ میں زخمی اور شہید ہونے والے مظاہرین کا FIR کور کمانڈر FC پر درج کیا جائے۔ تمام راستے کھول دیے جائیں۔ مکران میں غیر اعلانیہ کرفیو فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ گوادر میں پانی فوری طور پر بحال کیا جائے اور خطے بھر میں انٹرنیٹ سروسز فوری طور پر بحال کیے جائیں۔
हुकूमत पाकिस्तान इस बात को नोटिफाई करे कि राजनीति की शुल्का या मदद करने वाले किसी भी शख्स को न हरासा किया जाएगा और न ही मजीद इस हवाले से कोई FIR दर्ज की जाएगी और न ही मुस्तकबिल में किसी प्रोग्राम पे गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस राजनीति के दौरान रियासती एहलकारों ने आम आवाम को जितना माली नुकसान दिया है, जिनमें इनके घरों में तोड़फोड़ करना, गाड़ियों को जलाना या जाती सामान जब्त करना, हुकूमत बलूचिस्तान इन नुकसान का अजाला खुद करेगी। हम रियासत पर वाज़ेह करते हैं कि आप जुल्म की तमाम हदूद पार करके भी पूरे बलूचिस्तान से लाखों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर इस बर्बरियत और दरिंदगी के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल आए तो सवामी सैलाब में आपकी ताकत और गुरूर सब गर्क हो जाएगा। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान की खतरनाक सूरत-ए-हाल का मुकम्मल नोटिस लें। ग्वादर समेत पूरे मकरान में लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ हम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से भी यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह ग्वादर को मुआसरे में लिया गया है और इंटरनेट बंद है तो हमें एक्सेस नहीं है कि यहाँ पे होने वाली सूरत-ए-हाल को हम पहुंचा सके और बलूचिस्तान में सोशल मीडिया ही वो वाहिद जरिया है जो यहाँ पर होने वाले मूवमेंट्स को हाईलाइट करता है और इस वक्त सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक जिम्मेदार साथी होने की हैसियत से बलूचिस्तान में जारी जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसको फौरी तौर पर कवरेज दें और एक अनबायस्ड रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश किया जाए। और आज हमें ये खतरा भी है कि पूरे बलूचिस्तान में जो धरने जारी है उनको खत्म करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इस वक्त ग्वादर धरने में भी फिर से वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार रियासत और इसके तमाम अदारे होंगे। यहाँ पर बैठे शुरा बलूच एक्जेक्यूटिव कमेटी पुरअमन तौर पर बैठे हैं और अब फिर से संजीदगी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन संजीदगी से मुज़ाकरात का मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात के लिए आएगा वो खुद इख्तियार रखता हो। आज ये तहरीक बलूचिस्तान के घर शहरों और सड़कों में है और हजारों लोग इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। अब रियासत पर डिपेंड करता है कि वो एक संजीदगी के साथ इस तहरीक को सुनेगी, इससे जुड़े हुए लोगों को सुनेगी या फिर से अपने तारीख को दोहराते हुए वायलेंस का इस्तेमाल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।